کل کریں گے، اس کے بعد کریں گے، آئندہ سال کریں گے. اس کو ہمارے اردو میں ٹالنا کہتے ہیں، دوسرے وقت پر اس کو ڈال دیا. اس کو ہمارے عربی میں، اردو میں تو ٹالنا کہتے ہیں، عربی میں اس کو تسویف کہتے ہیں. تسویف یہ ایک بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس میں پھسلنا ہی پھسلنا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا. کام کو پیچھے ٹالنے والا کبھی آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ گنہگار ہو جاتا ہے اور گنہگار ہو کے مر جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اکثر اہل النار اہل التسویف، زیادہ دوزخ میں جانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں کہ آدمی کی رات کو آنکھ کھلی، کبھی تو بہت وقت ہے پھر سو گیا، حدیثوں میں ہے، پھر آنکھ کھلی پھر سو گیا، یہاں تک کہ سورت نکل آیا، نہ فجر نہ تہجد نہ کچھ نہیں. ابھی دیر ہے، ابھی دیر ہے، ابھی دیر ہے، اٹھتے ہیں، کیا حرج ہے، ابھی بہت وقت ہے. یہ بھی تصویف ہے. اور آخری بات حضور نے فرمائی کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا کہ اب دن بھر دین کے کاموں میں یہ سست رہے گا. دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں لینا دینا، یہ دیں گے. کوئی کھا کے مر گئے ہیں، کوئی کھا کے مر توڑے گئے ہیں، یہ نہیں دے پاتے، وہ مر جاتے ہیں. اس لیے کہا کہ اکثر لوگ دوزخ میں اس راستے سے جائیں گے، تصویف کے راستے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے اپنا کام شروع کیا مکے میں، اس زمانے میں لوگ حج کرتے تھے، جاہلیت کا حج، اسلام کا حج ابھی نہیں آیا تھا، تو مجمع ہو جاتا تھا حج کے دنوں میں مینا میں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لے جاتے تھے مجمع میں. آپ کے ساتھ کبھی ابو بکر ہوتے تھے، کبھی عباس ابن عبد المطلب ہوتے تھے رہبری کرنے کے لیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے بڑے رہبر ہوتے تھے. ابو بکر کو لوگوں سے بہت تعلقات تھے تاجر ہونے کی وجہ سے، اور ان کا ایک وقار تھا لوگوں کے دلوں میں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں آنے والے ان مسافروں میں کام کرتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے. وہ بتاتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، یہ لوگ مان لیں گے تو یہ میری بات اپنے ملک میں لے جائیں گے. اس لیے ان کے قافلوں میں، ان کے پڑاؤ میں پہنچ جاتے تھے اور اپنی بات پیش کرتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس پر اللہ نے کتاب اتاری ہے، تم ایمان لاؤ، اور میں تمہارے ملک میں اور تمہارے علاقے میں بھی جانے کو تیار ہوں. اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. کیوں کہ مجھے یہ لوگ یہاں کام نہیں کرنے دیتے، قریش کے کفار. تو ایک مرتبہ ایک قافلے میں آپ کا جانا ہوا، آپ نے وہاں بیٹھ کر کے بات کی اور خوب سمجھایا، اور پھر مطالبہ کیا کہ میری بات پر ایمان لاؤ اور اپنے علاقے میں اس دین کو لے جاؤ. اس میں ایک آدمی سمجھدار تھا، وہ بہت متاثر ہوا اور اپنے قوم سے کہنے لگا کہ میری قوم یہ بہت بڑی خیر ہے، اسے لے لو. تو کہنے لگے ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے، وہی ابھی تو حج میں آئے ہیں، حج ہو جائے گا پورا، دیکھیں گے اگلے سال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ آدمی بہت سمجھدار ہے. آپ نے دوبارہ اس سے بات کی. وہ کہنے لگا کہ آپ کی بات خدا کی قسم مجھے اتنی نورانی معلوم ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. کہ نبی ہے اور دعوت دے رہا ہے، لیکن میری قوم ہے یہ، اگر میں زیادہ نور دوں تو یہ مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے، یہ حالت ہے، اس لیے میں لاچار ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، دوسری جگہ تشریف لے گئے. ان میں آپس میں بات چلی، بھئی ایک بات آئی ہے، لیکن قوم نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں، بعد میں، ابھی حج ہو جائے گا، حج پورا ہو جائے گا، گھر جائیں گے پھر دیکھیں گے جو ہونا ہوگا. اس کو اندر چٹک لگی ہے، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اچھی بات ہے، وطن نہیں جانا ہے تو پھر اس راستے سے جائیں گے، پہلے والے راستے سے نہیں جائیں گے. یہ راستہ بدلنے سے کیا فائدہ ہے؟ یعنی راستہ بدلنے سے فائدہ یہ ہے کہ راستے میں ایک شہر پڑتا ہے، وہاں یہودی رہتے ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، وہ اہل کتاب ہے، ان سے پوچھیں گے ان کے بارے میں، کیونکہ عرب تو ناواقف تھے، ان پر کوئی کتاب بھی نہیں آئی، ان میں کوئی رسول بھی نہیں آیا. اچھی بات ہے. وہاں پہنچے، بوڑھے یہودی سے ملاقات کی کہ یہ ایسا ایسا ہوا ہے مینا میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے اپنی کتاب کھولی، کچھ کہا نہیں، اور کتاب کھول کر کے پڑھنا شروع کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا توریت میں، نبی آخری زمانے کا حرم سے ظاہر ہوگا، یعنی مکے سے، اس کی شکل، شباہت، آنکھ، کان، ناک، نقشہ ایسا ہوگا، اونٹ پر سواری کرے گا، ٹکڑا روٹی پر گزارا کرے گا، وغیرہ وغیرہ آپ کی صفتیں تھیں. سنا کر کے پوچھا کہ یہی آدمی ہے؟ یہ بالکل یہی آدمی ہے، یہی ناک، نقشہ، یہی سب ہے. وہ یہودی نے رائے دی کہ اگر یہی ہے تو یاد رکھو یہ نبی ہیں، ان کی بات قبول کر لو. وہ اپنے ساتھیوں کو دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے، اب ماننے میں کیا حرج ہے؟ یہ نہیں ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے، اگلے سال تو جانا ہی ہے اس کو، ہر سال حج میں آتے ہیں، ابھی کیا دیر ہے، ابھی کیا جلدی ہے. وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ نبی ہے، اس کی بات مانو، اور دیکھو میں تم کو بتاتا ہوں کہ آئندہ تمہاری عرب قوم دو حصے میں بٹے گی. ایک حصہ تمہاری قوم کا اس نبی سے لڑے گا، ابو لہب، ابو جہل، یہ پارٹی ان کی ساری عمر لڑتے ہی رہے. ایک طبقہ تمہارا اس نبی کی تابعداری کرے گا کہ ابو بکر ہوئے، عمر ہوئے، یہ تابعداری کرنے والا ایک گروہ. میری رائے ہے، کہہ رہا ہے میری رائے ہے کہ نبی سے لڑنے والے مت بنو، نبی کی تابعداری کرو. تیسری بات اس نے یہ کہی کہ جو میری قوم ہے، میری قوم اس نبی سے حسد کرے گی، تم نبی کے ساتھ حسد مت کرنا، تم تابعدار ہو جانا، لڑنا نہیں. تو وہ اپنے قوم کو پھر سمجھانے لگا کہ دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے، اس نے تو دیکھا بھی نہیں ہے
تو پھر وہی بات ہے، ابھی نہیں بعد میں ہونا چاہیے. یہ لوگ گئے واپس، اگلے سال آنے کا ارادہ کیا تو اس وقت قبائل تھے، کوئی راج تو تھا نہیں، حکومتیں تو تھی نہیں. جو قبیلے کا بڑا اس کی بات مانی جاتی تھی. تو قبیلے کے سردار نے کہا اس سال حج کو کوئی نہیں جائے گا، تو وہ سال تو یوں گیا، نہیں پہنچ پائے. اس طرح ہر سال کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہی رہا اور ان کو موقع نہیں ملا. ہر سال کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی گزار کر کے مدنی زندگی پر آئے. مدینہ کی بھی 10 سال ہو گئے آپ کو، ان کو موقع نہیں ملا کہ دوبارہ آئے. 11ویں سال میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کیا تو لوگوں کو دعوت دی کہ ہمارا حج ہوگا اس سال، ہمارے ساتھ حج کرو. اور فرمایا مجھ سے حج سیکھ لو، اگلے سال ملاقات کی امید نہیں ہے. اپنی وفات کی اطلاع دی. ان لوگوں کو اس کا موقع نہیں ملا کہ وہ آئے. وہی ایک آدمی جس کو اندر چٹک لگی تھی وہ آیا حج میں، میسرہ اس کا نام تھا. وہ ملا آپ سے، اسے مجھے پہچانا کہ ہاں پہچانا، میسرہ بنا میں ملے تھے اتنے سالوں پہلے. کہنے لگا یا رسول اللہ، جتنے لوگ میرے ساتھ تھے قافلے میں اس عرصے میں ایک ایک کر کے سب مر گئے، ایک بھی نہیں بچا ہے. اللہ نے میری زندگی لمبی کر دی، مجھے موقع ملا کہ میں آپ سے ملا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مہینے رہ گئے ہیں. اس کے بعد میرے بھی اسلام قبول کرنے میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن اللہ نے مجھ کو بچا لیا. اور میرے جتنے ساتھی تھے اپنی موت سے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے. پھر مسئلہ پوچھا جو لوگ اس طرح چلے گئے ہیں دنیا سے ان کا کیا ہوگا آخرت میں؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے دین پر نہیں مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ مجھ کو اللہ نے بچا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 ہی مہینے زندہ رہے، پھر ابو بکر کی صحبت میں رہے اور ان کا اسلام اور دین بہت اچھا ہو گیا. یہ بات میں نے اس لیے سنائی، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں ہو جائے گا، بعد میں نکلیں گے، پھر نہیں نکل پاتے. دنیا ان کو چھوڑتی نہیں ہے، ایک کام کے بعد دوسرا کام، ایک ضرورت کے بعد دوسری ضرورت. کار دنیا کیسے تمام نہ کر، فارسی میں مثل مشہور ہے کہ دنیا کے کام کو کوئی پورا کر کے گیا ہی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر دوسرے بھی اسی طرح پہنچتے ہیں. وہ مسئلہ چھوڑ کے جاتا ہے، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جب حق بات سامنے آوے تو اس پر سبقت کرو، اس پر پہل کرو.